السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا فیصلہ کیا جانا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں صرف جنت دی جائے گی، جہنم کسی کو نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ جہنم کے دروازے رمضان کے لیے بند ہی کر دیے ہیں، رمضان میں صرف اور صرف جنت کا ہی فیصلہ ہوگا۔ تو چونکہ رمضان میں صرف اور صرف جنت کا ہی فیصلہ ہوگا، جس کا بھی فیصلہ کیا جانا، جس انسان کا بھی، اس کو جنت ہی دی جائے گی۔ تو اس میں یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ جنت پھر ملے گی کس بیس پہ، کس کو ملے گی۔ تو اس میں بنیادی سی چیز یہ تو لازم ہے کہ چونکہ رمضان میں مل رہی ہے تو لہٰذا جو بندہ روزہ رکھتا ہوگا، کم از کم وہ روزہ تو رکھتا ہوگا، اور اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ روزہ بھی رکھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے، جو کہ بہت ہی ایک بڑی خوش قسمتی ہوگی، اور اس نیت سے وہ روزہ رکھتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور اس جہنم کے خوف سے رکھتا ہے، یعنی جہنم کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، اس سے وہ بچنا چاہتا ہے، تو وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ روزہ رکھتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اللہ کی محبت میں بھی ایک عمل ہونا چاہیے، صرف خوف میں نہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن فی الحال اگر وہ صرف خوف سے رکھ رہا ہے کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، جنت میں جاؤں، تو اس لیے اگر وہ رکھ رہا ہے تو اس کے بعد اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ روزہ تو میں نے رکھا ہے، لیکن کیا میں اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی کر رہا ہوں کہ نہیں۔ یعنی کہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے جنت لینے کا، اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، اپنی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو چھوٹی سی غلطیاں ہیں کیا وہ بھی کر رہا ہے، اس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ اور وہ غلطیاں کیا ہیں ان کے متعلق میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن وہ دھوکہ، بے ایمانی، جھوٹ، اس طرح کی چیزیں وہ نہیں چھوڑتا روزہ رکھنے کے باوجود، تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یعنی کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن وہ ساتھ اس نے وہ چیزیں نہیں چھوڑی جو کام وہ پہلے کرتا تھا، جو برائیوں وہ پہلے کرتا تھا، تو وہ نہیں چھوڑی، تو اس کو وہ مقصد ملے گا ہی نہیں، یعنی اللہ کو اس روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کو اگر اس روزے کی نہیں ضرورت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا جو وہ چاہتا تھا کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، تو وہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ تو یعنی کہ جو انسان اپنا فائدہ کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ جہنم سے بچ جائے، وہ اس لیے روزہ بھی رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، اس کو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اس نے وہ چیزیں نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، تو وہ اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے۔ روزہ رکھا ہے، وہ بھوکا پیاسا رہا ہے، حدیث کے مطابق یہی ہے کہ وہ بھوکا پیاسا ہی رہے گا، اس کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں ملنا، اس نے اپنا نقصان ہی کیا۔ تو یعنی بجائے فائدہ کرنے کے وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے، کہ اگر وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، مقصد کیسے حاصل ہونا ہے، جو مقصد وہ لینا چاہتا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ حاصل کیسے ہونا ہے۔ تو ویورز، یہ چھوٹی سی ایک بات ہے جو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو ہم نے اس کا اگر مقصد حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں کچھ چیزیں اپنے آپ میں بہتر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اگر ہمارا روزہ قبول کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھا جائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنا ہے، جن کا فیصلہ اللہ نے جنت کے لیے کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر ہم روزہ رکھ کے اپنے اعمال درست کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم رمضان کے بعد بھی وہ اعمال جاری رکھ سکیں گے، وہ اچھے اعمال، کیونکہ ہمیں ان کی عادت ہو جائے گی اچھے اعمال کی۔ جو برے اعمال ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، جہنم سے بچنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو کافی حد تک ممکن ہے کہ پھر آئندہ انسان اس سے بچا رہے گا اگر اور کوشش کرتا رہے گا، اور اللہ اس کو توفیق بھی دے گا۔ اگر اللہ نے کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرنا ہے تو اللہ اس کو توفیق دے گا۔ اور ویسے بھی جو انسان رمضان میں فکر کرے گا کہ میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، تو وہ انسان پھر اس کی فکر بن جائے گی اگر، تو وہ بعد میں بھی یہی فکر رکھے گا کہ جو میں نے روزے رکھے تھے وہ کہیں میرے ضائع نہ ہو جائیں بعد میں برے مال کرنے کی وجہ سے،
وہ رمضان کے دوران ہی اپنی نیت یہی رکھے گا کہ میں نے رمضان کے بعد بھی اچھے اعمال کرنے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو نیت کا پتہ ہے، تو یہ چیز دیکھتے ہوئے وہ نیت بھی اپنی پہلے ہی اچھی رکھے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا بھی ہے تو پھر بھی انسان کو پتہ تو نہیں چلنا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، وہ تو ہر رمضان میں کوشش کرے گا، ہر سال ہی کوشش کرے گا، بلکہ ہمیشہ ہی کوشش کرے گا۔ اگر کسی بندے کو یہ فکر آ جاتی ہے تو وہ کوشش کرتا رہے گا، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دور میں تو کچھ لوگوں کو بشارتیں مل جاتی تھی، جیسے عشرہ مبشرہ صحابی تھے، اور بھی کافی سارے صحابی تھے، بیت رضوان والے صحابی تھے، تو اس طرح بشارتیں مل جاتی تھی، لیکن وہ بھی لوگ پھر بھی اعمال اچھے کرتے رہتے تھے، برائیوں سے بچتے تھے۔ اور یہ بھی بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو جنت کے لیے سلیکٹ کرے گا کہ جو اس کے قابل ہو، یعنی کہ اس کی نیت اچھی ہے اور وہ اچھے اعمال ہی کرنا چاہتا ہے۔ باقی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھا اور برا راستہ دونوں بتایا ہوا ہے، اور شعور بھی دیا ہے، عقل دی ہے کہ وہ عقل استعمال کرے اور اپنے فائدے کی جو چیز ہے وہ کرے۔ اور اسی ضمن میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے فائدے کے لیے روزہ رکھتا بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جنت اس کو ملے اور جہنم سے بچ جائے، تو وہ اس کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنے چاہیے، اپنے اندر یہ اچھی فکر پیدا کرنی چاہیے، تو اسی سے اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ میرا آج کا موضوع تھا، اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔